کیا بغل اور پیشاب کی جگہ کے بال کاٹنا کسی حدیث سے ثابت ہے؟ جی ہاں، حکم آیا ہے. وہ 10 چیزیں جو فطرت ایمانیہ میں سے ہیں ان میں یہ بھی ہے نا، اخذ الآبات. اور نماز کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رکعت بھول جاتی ہے، اسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ بھولی ہوئی رکعت ہی پڑھنی پڑے گی. یہ کیا مطلب ہوا؟ نہ جتنی رکعتیں آپ نے شروع کی ہے وہ فرض ہے پورا کرنا. کیا اسی وقت نماز چھوڑ کر شروع کر لے یا آخر میں سجدہ سہو؟ نہیں، چھوٹی ہوئی رکعت جو ہے سجدہ سہو سے نہیں پوری ہوگی، رکعت پڑھنی پڑے گی. اگر کسی کھانے کو کتا منہ لگا دے تو صرف منہ لگانے والی جگہ کا کھانا دفن کر دے، یا اگر بے نمازی کسی کھانے کو منہ لگا دے تو وہ کھانا تمام کا تمام دفن کر دے؟ معلوم ہی کرنے کیا امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے. امام صاحب کا ایسا کوئی قول موجود نہیں، غلط بات ہے بالکل. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دنیا میں مزامیر اور باجے اور یہ وہ مٹانے آئے ہوں، چنانچہ جنگ بدر میں اونٹوں کے گلے سے گھنٹیاں نکلوا دی. صحیح بات ہے. سوال یہ کہ پھر حضرت خواجہ نظام الدین معین الدین چشتی نے قوال کو ساز اور باجوں کے ساتھ کیوں فروغ دیا؟ آپ کو کیا معلوم ہے کہ انہوں نے فروغ دیا؟ آپ نے خامخواہ لعنتی ہو رہا ہے، گناہگار ہو رہا ہے. یہ تو ایسی تہمتیں لگائی گئی. بزرگان دین میں سے سوائے خواجہ نظام الدین کے کوئی بھی قائل نہیں ہے، سب کے سب منع کر چکے ہیں. البتہ بعض چیزیں ان کی طرف منسوب ہیں، نعت کی طرح یا طبلہ وغیرہ، وہ بھی دور بچتا تھا. چاش کی نماز میں کیا صلاۃ حاجات اور آفات بلیات اور تحیۃ الوضو کی نیت کر سکتے ہیں؟ ایک عورت نے طلاق لی اور عدت پورے کیے بغیر شادی کر لی. عدت میں شادی نہیں ہوتی، زنا محض ہے. بخاری شریف میں ابن عباس سے مروی ہے کہ بغیر عدت گزارے نکاح ایسا ہے جس طرح کوئی بیٹا ماں سے اور بھائی بہن سے زنا کرے. بندہ احکر کا بادشاہی مسجد جانے کا اتفاق ہو تو وہاں ایک کتبہ دیکھا جس پر مکتوب تھا تبرکات مقدسہ. تو میں اندر گیا تو وہاں آپ نے ہری پگڑی دیکھی، بہت مبارک ہو. شلوار اپنے لیے پھر ہری سلوا دو اور کل قمیص سرخ کر لو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. وہ تبرکات اس کی حقیقت کیا ہے؟ کون سی تاریخ و سند ہے اس کی؟ وہ تو ہر بادشاہ کی جو پسند ہے وہ رنگ لگاتا ہے اس میں. وہاب نجدی کون تھے؟ وہاب نجد تو کوئی نہیں تھے. محمد ابن عبد الوہاب النجدی توحید و سنت کے امام تھے. علاقہ نجد میں موجود حکومت سعودیہ انہی کے پیروکار ہے. ان سے بعض مسائل میں زیادتی ہوئی ہے، لیکن اس زمانے کے بدعتیوں سے ہزاروں درجے افضل مسلمان تھے. وہ 786 بسم اللہ کا مخفف ہے، لیکن بسم اللہ کا ثواب اس سے ادا نہیں ہوگا. علی علیہ السلام کہنا ٹھیک نہیں ہے. مرنے کے بعد جنت کا لباس کیسا ہوگا؟ مرنے کے بعد جنت کا لباس مردوں کا سفید ہوگا اور عورتوں کا ہرا ہوگا. مرنے کے بعد جنت میں تو کنگن بھی مردوں کو پہنائے جائیں گے، تو پھر آپ کنگن پہن لیں ہاتھوں میں اور پیروں میں پازیب پہن لیں. مرنے کے بعد جنتیوں کو جنت میں شراب پلائی جائے گی قرآن کریم میں، تو آپ پھر دودھ کی جگہ شراب پینا شروع کر لیں. شرم کچھ کرنا چاہیے، عقل سے سوچا کرے ذرا. خطبہ والی اذان میں الفاظ دہرانے چاہیے یا نہیں؟ نہیں. جس وقت خطیب ممبر پر بیٹھ گیا خطبے کے لیے، اس کے بعد اذان کے ساتھ یا اذان کے بعد جواب نہیں ہے. فتاوی شام میں ہے وَإِجَابَةُ الْأَذَانِ حِينَئِذٍ مَكْرُوهَةٌ. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ نے اپنی گڑیاں کیوں آگے نہیں کی؟ مجھے پہلے والے ٹائم سے آرام ہے، دوسرے ٹائم سے مجھے اشتباہ ہو رہا ہے. بیان سنتے ہوئے اگر نیند کا جھٹکا آ جائے تو کیا وضو کرنا بہتر ہے؟ کیونکہ جھٹکا کھا کے جو آپ گر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاح بھی خارج ہو سکتے ہیں. اگر بغیر جھٹکا کھائے آپ سوئے ہیں تو وضو برقرار ہے. میری بیوی عشاء کی نماز 11 اور 12 بجے کے درمیان پڑھتی ہے، کیا وطر کے فوراً بعد تہجد کی نماز پڑھی جائے؟ وطر کے فوراً بعد نہیں، وطر بعد میں اور تہجد پہلے. آپ نے الٹی بات لکھ دی. جو لوگ تہجد و قیام اللیل کے عادی ہیں ان کے لیے سنت طریقہ یہ ہے کہ رات کی نماز مکمل کر کے اخیر میں وطر پڑھ لیں. ایک آدمی فوت ہو گیا، اب اس کا وارث 25 سال کی نمازوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہیں
تو فی نماز کا کیا حساب ہوگا؟ 25 سال کے دورانیے میں بھی حساب لگا سکتے ہیں کہ اس وقت فطرہ کتنا تھا، اس کے دوسرے سال کتنا تھا، تیسرا. اور اگر نہیں کر سکتے یہ کام تو موجودہ دور کے اعتبار سے ایک فطرانہ جتنا ہے ایک نماز کا اتنا فدیہ ہے. وطر حنفیہ کے ہاں مستقل نماز ہے، یومیہ 6 نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے. میرے والد صاحب جہادی تنظیموں کے خلاف ہیں. ان کے خیال میں کشمیر میں زمین کے ٹکڑے پر لڑائی ہو رہی ہے اور کشمیری ہمارے ساتھ نہیں رہے. اس طرح وہ علماء کو بھی کہتے ہیں. میں والد صاحب کی طرف سے پریشان ہوں. بہرحال انبیاء علیہ السلام ایسے گھروں میں رہے ہیں جن کے والدین کفار تھے، ان کے ساتھ بھی گزارا کیا گیا ہے. مسئلہ حاضہ کی وضاحت فرمائے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور میاں نے اپنی بیوی کو کہا کہ تم چلی جاؤ، پھر عورت نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، مرد نے کہا چھوڑ دیا. اب کون سی طلاق واقع ہے؟ طلاق بائن ہے، نکاح ختم ہو گیا. نماز کی پہلی رکعت نکل جائے تو کیا آخری رکعت میں ثنا پڑھنے چاہیے؟ جب یہ پہلی والی رکعت دوبارہ آپ امام سے فارغ ہو کے پڑھیں گے تو ثنا پڑھ لیں. اگر میں تصویر اخبار میں ہو یا پھر اندر الماری میں اور 1 روپے کے سکوں پر جو تصویر ہے، یہ سب کے سب معاف ہے. جو شخص حیات عیسیٰ کا منکر ہے کافر مرتد اسلام سے خارج ہے. عقیدۃ الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام شاہ صاحب نے اسی موضوع پر لکھی. سفر میں اگر 15 دن کے لیے جائے اور ہر جگہ 2 دن رکنا ہو تو نماز قصر کریں گے. سفر 15 دن نہیں ہے، کم عقل کسی جگہ قیام ایسی جگہ آبادی میں کر لے کہ کم از کم 15 دن وہاں ٹھہرے تو آدمی مقیم ہو جائے گا. سفر سال کا ہو یا 1 دن کا ہو، اس دوران جتنی نمازیں آئے گی وہ سب قصر ہوگی، یعنی 4 فرض 2 پڑھے جائیں گے. اشراق کی 2 رکعت ہے، چاش کی کم از کم 4، متوسط 8، زیادہ سے زیادہ 12. محمد عمیر و عمر نام رکھنا کیسے؟ عمر مبارک نام ہے لیکن عمیر کی عمر پوری نہیں ہوتی، جلدی مر جاتا ہے، اس لیے عمیر نام ٹھیک نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے علاقہ مانسیرا میں ایک رواج ہے کہ میت پر جنازے کے بعد قرآن کا دور ہوتا ہے. چند آدمی ایک گول دائرے میں بنا کر بیٹھتے ہیں، پھر ایک قرآن یہ وہ. اسقاط جائز ہے اور دور بھی ثابت ہے، باقی قرآن کریم نہیں رکھنا چاہیے. عورت فرماتی ہے کہ عورتوں نے نبیوں کو جنم دیتے اس لیے عام لوگوں سے عورت کا درجہ افضل ہے. جن عورتوں کے پیٹ سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں وہ عورتیں افضل ہے. یہ جو کچھ بھی نہیں دیا ہے یہ کیسے افضل ہو گئی ہے؟ لیچ دلالا وہی نوڑی دی عبداللہ وہی. ہری پگڑی کب سے نکلی ہے؟ جب سے شیطان نکلا ہے. کیا باپ اپنی زندگی میں جائیداد کی تقسیم کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، مگر لڑکا اور لڑکی برابر ہوں گے. زندگی میں عطیہ ہے، توریث نہیں ہے. بدعتی کی مسئلے میں یہ آیت لکھی ہوئی ہوتی ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، یہ غیب کی خبریں بتانے والے. یہ ترجمہ غلط ہے، جھوٹا ہے بالکل. اس کے بارے میں ذرا تفصیل دورہ تفسیر میں ہوگی انشاءاللہ. کافی عرصے سے رات کو نیند نہیں آتی، ٹھنڈے دودھ پر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھ کے سوئے. فرض نماز میں 2 رکعت کے بعد کا قاعدے پر بیٹھا، تیسری رکعت کے بعد پھر قاعدے پر بیٹھا، اٹھ کر چوتھی رکعت پڑھ کر سجدہ سہو کی نماز ہو گئی. اگر کوئی آدمی عصر کی نماز میں سورت والی رکعت میں سورت ملانا بھول جائے اور بغیر سورت والی رکعت میں سورت ملا کر سجدہ سہو کر لے، نماز ہو جائے گی. مرد کا گریبان کھلا رہنا سنت ہے، مہربانی فرما کر حدیث بتائے. شمائل ترمذی صفحہ 43. جو شخص اپنے نامعلوم تعداد میں قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو کیا وہ ہر رکعت میں سورت ملا کر پڑھے گا یا پہلے 2 رکعتوں میں؟ نامعلوم نمازیں جب پڑھے گا تو تمام نمازوں میں سورت ملانی پڑے گی. پرویزی فرقہ کیسا ہے؟ منکر حدیث ہے، اور منکر حدیث کافر ہے. جیسے مرزائی ہے ایسے پرویزی ہے. حضرت میرے پاس ایک کتاب رکھی ہے، کتاب کا نام، مصنف کا نام در ذیل ہے، کیا میں یہ کتاب پڑھ سکتا ہوں؟ از نتیجہ فکر آل احسان عذاب البیان جناب حاجی منشور، یہ وہ الٹا سیدھا یادگار تسنیم صاحب. اچھا جی، ریاض کلام نور میں نے دیکھی نہیں تو میں کیسے تبصرہ کروں؟ جب کتاب دیکھی جائے گی تبصرہ ہوگا. صرف نام سے تھوڑا پتہ چلتا ہے. میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں لیکن والدین اجازت نہیں دے رہے. کیا والدین کی اجازت اب بھی ضروری ہے؟ جی ہاں ضروری ہے. جہاد کے نام پر سیر کرنے جا رہے ہیں آپ، والدین کو آپ کے مزاج کا پتہ ہے. میرے والد 7 مہینے سے جیل میں ہیں. میں اور میری سمیت
اور چھوٹی بہن بھائی والدہ کی شفقت سے محروم ہے، مہربانی کر کے والد کی شفقت سے اللہ پاک ان کے رہائی کے اسباب پیدا فرمائے۔ سورۃ یاسین پڑھا کریں اور سورہ تغابن خیر ہو جائے گی۔ اس پیر کے بارے میں آپ کا کیا خیال جو شریعت کے خلاف ہو، داڑھی بھی کاٹتا ہو، فاسق فاجر ہے؟ اس کے بارے میں سب کا یہی خیال ہے، میرا کیا خیال ہوگا؟ خلاف شرع آدمی پیر نہیں ہو سکتا ہے، زندیق ہو سکتا ہے۔ حافظ قرآن کو ختم قرآن کرنے کے بعد پیسے وغیرہ لینے جائز ہے، اور 3 روایت ذکر کی، 1,20,000 کی، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ میں نے اس پر رسالہ لکھا ہے، وہ رسالہ چھپا ہوا ہے، کتب خانے سے حاصل کرو۔ قرآن مجید کے اوپر کوئی اور کتاب مثلا درود و قاعدہ وغیرہ رکھنا جائز ہے، بہتر نہیں ہے۔ اذان کے وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کے وقت ہمیں کیا الفاظ کہنے چاہیے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ محمد سفیان احمد یا سفیان احمد دونوں میں کون سا؟ دونوں برابر ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پوچھنا یہ کہ حضرت حکیم الامت نے بہشتی زیور میں کس سن میں لکھنا شروع کیا اور کب اس کا یہ بہشتی زیور میں دیکھ لے، وہاں لکھا ہوگا۔ میں کوئی مولانا اشرف علی صاحب کا کلاس فیلو نہیں ہو کہ ان کے دن بتاؤں گا۔ زوال کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ ایک مرتبہ آپ نے بتایا تھا، مطلب یہ ہے کہ سورج کا طلوع معلوم کر لے اور پھر ڈوبنے کی گھڑی معلوم کر لے، پھر 2 پر تقسیم کر لے، جو نصف آ جائے گا 5 منٹ شروع 5 منٹ اخیر چھوڑ دے، باقی وقت صحیح ہے۔ مونچھے کینچی سے کاٹنا سنت ہے یا استرے سے؟ استرے سے امام ابو حنیفہ اور امام مالک سے منع آیا ہے، بلیڈ سے، بلکہ کینچی سے چھوٹے کرنا ٹھیک ہے۔ بعض علماء اس کو بھی جائز کہتے ہیں۔ معلوم کرنا ہے کہ حضرت کے والدین کے لیے دعائے مغفرت، ان کے درجات بلند ہونے کی دعا کرنا چاہیے، مزید اللہ تعالیٰ کلام پڑھ کر ان کی روح کو ثواب پہنچا سکتے ہیں یا نہیں؟ مجھے اس بارے میں کوئی نص نہیں ملا ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ زمانے فترت کے موحدین تھے، بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمانے میں جو توحید کے عقیدے پر مرے ہیں، جن کی مغفرت ہو چکی ہے، ان کے لیے کر سکتے ہیں۔ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایسی دعا بتائیں، حشر کے دن جب میں دعا پڑھوں گا اللہ پاک مجھے بخش دے گا۔ جواب میں اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، شیطان نے سچ کہا ہے موسیٰ، بلانے کا علم میرے پاس میں، یہ سب جھوٹ ہے، خرافات ہے۔ ریفرینڈم میں جو ہو رہا ہے اس میں ووٹ دینا کیسا ہے؟ آپ اپنے گریبان میں جھانک کے پہلے پھر پتہ کریں۔ کیا مصر کے علماء کے اقتداء میں نماز پڑھنا درست ہے جبکہ ان کی داڑھی موجود ہو؟ داڑھی مونڈے کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے، جو پڑھی گئی ہے دوبارہ پڑھی جائے گی۔ داڑھی کٹ کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ جس نے ایک مشت کم رکھی ہے، البتہ داڑھی مونڈے کے مقابلے میں وہ بہتر ہے۔ اکثر امامے میں نماز پڑھتے وقت سجدے میں پیشانی زمین پر نہیں لگ پاتی، اگر پیشانی نہ لگ پائے تب بھی نماز ہو جائے گی، البتہ نماز کے وقت پگڑی تھوڑی اوپر کر لے تاکہ پیشانی کھل جائے۔ کیا آن حضرت نے ہرا امامہ پہنا ہے؟ نہیں، یہ تو شیطان و دجال کی نشانی ہے۔ اگر چپل الٹی ہو جائے تو کیا اس کا سیدھا کرنا ضروری ہے؟ یہ کوئی تفاعل نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ شگون متعلق ہے، یہ ایک انتظامی مسئلہ ہے کہ جوتا صحیح رکھنا یہ آداب و اخلاق ہے، یہ نہیں کہ الٹا ہونے سے آپ الٹا ہو جائیں گے اور سیدھا کرنے سے پھر آپ سیدھے بیٹھ جائیں گے۔ اکثر ہم مسجد میں چپل جوتے ہاتھ میں لے کر آتے ہیں، ایسی صورت میں ہمارے جوتے اکثر قرآن سے اوپر ہو جاتے ہیں، ایسا نہ کیا کریں، آپ کہیں دور رکھ کے آیا کریں۔ کیا پرائز بانڈ جائز ہے؟ مجھے اس کی تفصیلات کا علم نہیں ہے، لدھیانوی صاحب لکھتے تھے، ان کے رسالوں میں دیکھ لو۔ جنازے کے بعد جو دعا مانگتے ہیں، جنازے کے بعد دعا فقہاء نے منع کی ہے، نماز کے بعد دعا ثابت ہے۔ مولانا عبد المعبود صاحب پنڈی والے نے مستقل کتاب اس موضوع پر لکھی کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت کے عین مطابق ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جمع ہونے والے افراد اسی دن اس کے بعد بھی قرآن مجید ختم کرتے ہیں۔ قرآن ہمیشہ پڑھ سکتے ہیں، وقت کی تعین ضروری نہیں ہے، جبکہ آپ نے مردوں کو یاسین اور سورۃ ملک بھی ہیں اور پورا قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیا اسلام میں 3 دن کے سوگ کا حکم ہے؟ جی ہاں۔ کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے؟ کیا آپ سفر کے مہینے کی آمد پر افسردہ اور اس کے ختم ہونے میں لا سفرا، سفر کے مہینے کی بلا اور آفات کی کوئی حقیقت نہیں، بخاری اور ترمذی کی حدیث ہے۔
ہاں یہ ٹھیک ہے کہ آپ کی بیماری کا آغاز سفر کے مہینے میں ہے. بشرا نام میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھا ہے، بہت اچھی بات ہے. یا بشرا ھذا غلام، اس کے بعد لڑکا ہونا چاہیے. بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وتر کے بعد 2 رکعت نفل پڑھو ثواب ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ نہ پڑھو. بی بی عائشہ کی روایت بخاری میں ہے، باب لیجعل آخر صلاتہ فی اللیل وطرا، کہ رات کی آخری نماز وطر ہونا چاہیے. ہری پگڑی پہننا کیسا ہے؟ شیطان و دجال کے سپاہیوں کا کام ہے. فتاوی شام میں ہے کہ لا يجوز خروج النساء لوعظ المحلہ، یہ غلط ہے، ایسا نہیں لکھا گیا ہے. ہاں بغیر حجاب اور پردے کے نہیں جانا چاہیے. بعد ازیں کہ کیا شہید قرآن مجید جو ان کو جلا دینا جائز ہے، ان کو دفن کرنا؟ حنفیہ کے نزدیک قرآن کریم جو شہداء ہو پٹھے پرانے یا کتابیں، سپارے، سورتیں، دینی کتب پانی میں ڈالنا یا بہانا بہتر ہے. وہ نہ ہو سکے تو تدفین بہتر ہے. کوئی ممکن نہ ہو تو آخری مرتبہ جلانے کا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے نہیں. بدعتی کہتے ہیں کہ نماز میں حضرت کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوگی، اور یہ بات شاہ اسماعیل کی طرف منسوب ہے. شاہ صاحب نے لکھی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں جو وہ لے کر آئے. حضرت بدعتی کہتے ہیں کہ مولانا قاسم صاحب نے اپنی کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہے کہ حضرت کو آخر نبی سمجھنا عوام کا خیال ہے. نہیں، وہ حضرت نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت کے بعد کسی نبی کے آنے کے امکان سمجھنا کفر و مرتد کا عقیدہ ہے. وہ تو حضرت ایک مسئلہ سمجھاتے ہیں کہ آپ اس وقت بھی آخر النبیین تھے اللہ کے علم میں جب انبیاء آتے رہے. کیا شمس الدین عظیمی کا عقیدہ خراب ہے؟ کیا مدینہ شریف میں روزہ مبارک پہنچ کر لوگ بدعتی والا درود شریف پڑھتے ہیں؟ وہاں پر بھی سنت درود پڑھنا بہتر ہے. عرصہ 2 سال کا ہو گیا، میرے بائی پاس ہوا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں رکوع اٹھتے وقت سینے میں زور پڑتا ہے، کیا میں بیٹھ کر؟ بے شک آپ دل کے مریض ہیں، اس کے لیے اجازت ہے، جس طرح آپ کو آرام ہو ایسا پڑھیں. ظہر اثر مغرب عشاء کی نماز میں 2 رکعت نماز اگر نہ پڑھوں معلوم کرنا ہے. صرف فرض، سنت اور وتر، بس. سب نوافل آپ کے لیے معاف ہے. عشاء کے 4 فرض، 2 سنت، 3 وتر، اصل نماز یہی ہے. کیوں کر اللہ راہ دے گا ایسے لوگ کافر ہو گئے ایمان لا کر اور گواہی دے کر کہ بے شک رسول سچا ہے اور آپ نشانیاں ان کے پاس روشن لا. یہاں ظالم لوگوں سے کون مراد ہے؟ وہ کفار جو جانتے ہوئے پھر واپس ہو گئے تھے. کیا ٹی وی اور ریڈیو پر تلاوت سننے کا ثواب ملتا ہے؟ ثواب ملنا مشکل ہے، کیونکہ ثواب کے لیے باقاعدہ صوت سائق ہونا چاہیے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ چونکہ وہ گھڑی مبارک ہے اس لیے ثواب ہے. بعض لوگ اس پر اشکال کرتے ہیں کہ اگر تلاوت سے ثواب نہیں ہے تو پھر گانے سے گناہ بھی نہیں ہوگا. تو گانے سے گناہ اس لیے ہے کہ شہوات پیدا ہوتی ہے اس سے. جہاد کی آیات تبلیغ پر فٹ کرنے سے کیا فرق نہیں پڑتا؟ جہاد کی آیات جہاد پر فٹ ہونا چاہیے، اور تبلیغ کے اپنے مضامین بہت ہیں. مہربانی فرما کر احمد رضا کی اس کتاب کا نام بتا جس میں عائشہ کی شان میں ہدایت کے بخشش حصہ سوئے. حضرت معراج میں انبیاء کی امامت کرائی. دوسری حدیث میں ہے کہ موسیٰ قائم فی قبر. ٹھیک ہے، دونوں باتیں ہیں. بیت المقدس میں بھی انبیاء جمع تھے اور قبور میں بھی آپ نے دیکھا. دونوں باتیں حقیقت ہے. بعد الموت جگہ تنگ نہیں ہوتی ہے. سورہ یاسین کے کچھ فضائل بیان کرے. قرآن کریم کا دل ہے، اس سے بڑھ کر فضیلت کیا ہو. سورہ شورا کی آیت 19 کن مقاصد کے لیے؟ رزق کی برکت کے لیے. دنیا میں جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں کیا ان سب کا تعلق عرب سے تو نہیں؟ بہت سارے انبیاء عجم میں آئے ہیں. عرب کے چونکہ ہماری شریعت عرب سے آئی ہے تو بیشتر ہم عربی انبیاء کو جانتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں طے شدہ ہے کہ ابراہیم نام بھی عجمی نام ہے، عجمہ ہے. ہود کے بارے میں بھی یہی کہا گیا ہے. اور ہندوستان میں 13 پیغمبر آئے ہیں. بیشتر کے نام میں گل، باز گل، گلخان، خان گل، گلزار اس نام کے تھے. ایک تختی ایک لڑکی کے ساتھ ایک شخص ایک لڑکی کے ساتھ خود نکاح کر سکتا ہے، خطبہ ہی پڑھ سکتا ہے. نکاح میں سورہ آل عمران، نساء سے احزاب اس ترتیب سے پڑھنا درست ہے. یہ قسم ترتیب برائے مہربانی رحمہ یہ سنت طریقہ ہے. کچھ احادیث سے ثابت ہے، کچھ علماء کا طریقہ ہے.
میں جامعہ کا طالب، میرے گھر میں کچھ مشکلات ہے، اللہ آسان فرمائے۔ لوگ خطبے میں ہاتھ پہلے سینے کے ساتھ باندھتے ہیں، اس کی کوئی روایت نہیں مل سکی۔ کیا اپنی ساس کو ماں یا امی کہہ سکتے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے بوڑھی عورت کو آپ اماں کہتے ہیں، وہ آپ کو بیٹا کہتی ہے۔ بچی کا نام حیرا رکھنا جائز ہے۔ کسی امام صاحب کا وضو ٹوٹ جائے، اس نے اپنے سے پیچھے والے مقتدی کو بازو سے پکڑ کر آگے کیا، مقتدی پاؤں کو اٹھا کر چل کر آگے آئے گا؟ نہیں، مقتدی ہوا پہ آ جائے، شرم بھی نہیں آتی۔ یہ آنا جانا نماز کی ضرورت کے لیے معاف ہے۔ سنا ہے کہ کل بروز ہفتہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا، جی ہاں، آپ کی خدمت میں عرض ہے کہ اگر کوئی بیٹھے بیٹھے سجدہ سہو ادا کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ سجدہ سہو تو بیٹھ کر ہی ہوتا ہے، کھڑے ہو کر تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت اقدس گزارش ہے کہ 3 دن سے ذالکہ یہ اچھا جی مدرسے سے مسافر کو کھانا کھلانا، اگر وہ مستحق ہے، طالب علم اپنا کھانا ان کو کھلا سکتے ہیں۔ جب میت کو لحد میں رکھ دیتے ہیں تو اس وقت اذان دیتے، کیا یہ صحیح؟ غلط ہے، بدعات میں سے۔ بے وقت اذان دینا مرغے کا کام ہے۔ ہاں، حضرت نے مشکات کا حوالہ دیے تھے کہ آخری زمانے میں موجود تتبع کے نہ ملا، اندھا ہو چکے ہیں، چشمہ خرید لو۔ مشکات جلد ثانی 477 صفحہ میں روایت الٹی طرف نصف صفحے پر موجود ہے۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی، مشکات آپ لے آئے، بھی دکھاتا ہوں آپ کو۔ اندھے ٹٹو کو کیا نظر آئے گا؟ میں نے ظہر کی 4 سنت پہلے سورہ کوثر، یہ تو کیا یہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، ہمیشہ الٹی ترتیب سے نہیں، کبھی کبھی خیر ہے۔ یہ آیت کہ اے نبی اعلان کر دے کہ آسمان و زمین کے غیوب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، اور یہ کہ میں اپنے بارے میں نہیں جانتا، بالکل صحیح ہے۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ لکھا ہے آپ نے۔ عرفان نام رکھ سکتے ہیں کیا لکھا؟ نہیں، یہ نام ٹھیک نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ جو کنواں مسجد کے لیے بنایا گیا اس کی انتظامیہ پتہ نہیں رقم کی خوشی سے ساتھ اگر غریب فلیٹ کو دے تو کیا دے سکتے ہیں؟ مسجد کے پانی کا حکم یہ ہے کہ محلے والے جب وضو والے اور مسجد والوں کو تکلیف نہ ہو لے جا سکتے ہیں۔ کتاب شمس المعارف سے استفادہ کرنا کیسا ہے؟ بس ایسی غیر ضروری سی کتاب ہے، کچھ باتیں صحیح کچھ غلط۔ میں نے 1 عدد بکرا صدقہ دینے کا ارادہ کیا، ایک پیش امام نہایت پریشان ہے، دل کے مریض ہے، والدہ اور بیوی بیمار ہے، انہی کو دے دے، سب سے بہترین موقع ہے۔ بے شک ایسا پریشان حال مسلمان کی مدد 1000 بکروں سے بڑھ کر ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کا نام یمنا رکھا، مبارکبادی کے معنی میں ہے، خیر و برکت، خیر ہے۔ بعض لوگوں نے کہا اس کا مطلب سورۃ قیامہ کی آخری آیت کے حساب سے کچھ عجیب سا ہے۔ نہیں، آپ نے صحیح رکھا ہے۔ مرد کے لیے مہندی لگانا ضرورتاً نہ بطور زینت کے جائز ہے۔ ہاتھ کچے ہو گئے، پھٹ گئے، علاج بھی ہے نا۔ بڑی پریشانی ہے۔ آپ یہ بتایا کہ ماں کے سر کی قسم منع فرمایا ہے، اللہ کی ذات صفات کے علاوہ کسی مخلوق کی قسم کھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کی قسم کھانا شرک ہے۔ آپ نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرکا، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم کھائی اس نے شرک کیا ہے۔ عورت کا نام شادی کے اپنے خاون کے ساتھ منسوب کرنا، خاون تو خاون کی طرح ظاہر ہوگا اور باپ باپ کی جگہ ظاہر ہوگا۔ کاروبار کے سلسلے میں سفر میں رہنا پڑتا ہے، عموماً مصمت سے باہر، مہربانی فرما کر مال و جان کی حفاظت کے لیے آیت الکرسی کثرت سے پڑھو۔ ایک شخص سے مجھے انعامی بانڈ کے سلسلے میں استخارہ کرنے کو کہتے ہیں، جبکہ میں اس شخص کو منع کر چکا ہوں۔ آپ نے کوئی استخاروں کی دکان کھولی ہوگی نا؟ جس شخص کا مسئلہ ہے وہ خود استخارہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ منع ہے کیا؟ میرے کزن کی بیٹی کی ولادت ہوئی، اس کا نام شعب نور رکھنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر یہ بتائیں۔ پتہ نہیں شب لکھا ہے شعب لکھا ہے، واضح نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم و نسألک السلام والعافیہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر۔ بنات